الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اب چونکہ رمضان رخصت ہو رہا ہے اور رمضان کے مبارک مہینے کے آخری لمحات اور آخری وقت چل رہا ہے، پہلے بھی یہ بات سامنے آئی کہ کچھ دنوں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ رمضان آنے والا ہے، اس کا استقبال کرو، اس کی تیاری اس طرح کرو، لیکن رمضان شروع بھی ہو گیا، پہلا عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، تیسرا عشرہ شروع ہو کر کے وہ سارے دن بھی گزر گئے، طاق راتیں جو 5 تھی وہ بھی گزر گئی۔ اب بالکل آخری دن رمضان کا آ چکا ہے، تو اور یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، آج آخری جمعہ ہے، تو ویسے تو رمضان کا ہر دن مقدس ہے، لیکن آخری جمعہ ہوتا ہے جو رمضان کا، اس کو عام زبان میں، عوامی زبان میں جمعۃ الوداع یا الوداعی جمعہ اس طرح کر کے کہا جاتا ہے کہ آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، جمعۃ الوداع ہے، اس طرح اس جمعہ کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ آخری جمعہ ہے۔ تو پہلے اس کے متعلق یہ بات سن لو کہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن، ہر وقت قیمتی ہے۔ تو رمضان کا پورا مہینہ جب مقدس ہے، اس کا نارمل دن بھی مقدس ہے، اگر اسی میں رمضان کے مہینے میں جمعہ کا دن آ جائے تو اس کا مقدس ہونا اور بڑھ جاتا۔ رمضان کے مہینے میں جمعہ کا دن آ جائے، کیونکہ تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے، تمام مہینوں کا سردار رمضان ہے، اس میں جمعہ کا دن بھی مل جائے اس میں۔ اب رمضان کی گھڑی میں ایک دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے پورے رمضان میں، جمعہ کے دن میں کوئی نہ کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، رمضان کے افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، 2 قبولیت ایک ساتھ جمع ہو جا رہی۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ، اس کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، تو ویسے تو ہر دن قیمتی ہے، لیکن اگر جمعہ کا دن آ جائے رمضان میں تو اس کی مقدس اور اس کا تقدس اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح اگر جمعہ کا دن آخری دن آ جائے، جمعہ کا دن آخری دن آ جائے تو اس کا مقدس ہونا اور زیادہ کیا ہے، واضح ہے کہ اب تو رمضان کا کوئی نارمل دن بھی آخری رہ سکتا تھا تو وہ بھی قیمتی رہا ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر رمضان کا آخری دن جمعہ کا دن آ جائے تو اس سے زیادہ کیا ہے، تقدس کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مقدس اپنی جگہ پر ہے، لیکن الوداعی جمعہ، آخری جمعہ اور اس کے متعلق کچھ احکامات اپنے اوپر لازم کر لینا کہ آخری جمعہ ہے، اس کے لیے کچھ لوازمات کیے جا رہے، نوافل مخصوص کیے جا رہے، رمضان رخصت ہو رہا ہے، رخصتی پر وہ کلمات پڑھے جا رہے ہیں، تو اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق، رمضان رخصت ہونے کے متعلق کوئی سوگ منانا مشروع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
جیسے اگر رمضان رخصت ہونے پر سوگ منانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہوتا، لیکن اس کے متعلق کوئی سوگ منانا ثابت نہیں ہے کہ بھائی رمضان رخصت ہو رہا ہے اور اس کے متعلق کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، کچھ وہ کلمات پڑھے جاتے ہیں الوداعی جمعہ. جیسے ایک صاحب نے کل آ کر کے درخواست کی تو میں نے کل تو ان کو نہیں کہا کہ اس کا ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے. میرا تو پہلے سے تھا پلان، کیونکہ آخری جمعہ بھی آ رہا تھا اور جمعہ کے تعلق سے بھی الوداع جمعہ آخری جمعہ بہت باتیں رہتی عوام میں، اور تو میں نے سوچا کہ بھائی یہی، لیکن وہ صاحب نظر نہیں آ رہے، ایک بار اور اینڈ میں بولنا پڑے گا. تو الوداعی جمعہ تو ایسا رمضان رخصت ہوتے وقت کیا ہے کوئی ایسی خوشی منانے کا، بلکہ خوشی منانے کا حکم ہے رمضان رخصت ہونے کے وقت. کیوں؟ جیسے عید کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر، مومنوں کے تعلق سے فرمایا کہ بھائی سب کی بخشش ہو جاتی ہے. عید جیسی آتی نا، عید کی رات میں، عید کے دن میں جب عیدگاہ کی طرف لوگ سب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور جب واپس ہوتے ہیں تو سب لوگوں کی مغفرت کر دیتے اللہ. اور مغفرت کیا، کون سا موقع ہے؟ خوشی کا موقع ہے. اور عید اسی وقت آئیں گی جب رمضان ختم ہوگا، رمضان ختم ہوگا اسی بات، اس کے بعد ہی عید آئیں گی. اور عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی کی بشارت سنا رہے ہیں. تو یعنی شریعت کا مزاج یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی عید رمضان رخصت ہو رہا تو خوشی منانا چاہیے، مسرت کا دن ہے. اگر سوگ منانا رہا ہوتا تو پھر ہر روزے کے آخر میں منانا چاہیے تھا. جب بھی روزہ اینڈ ہو رہا افطار کے وقت، رمضان کے جانے کا غم تو ہے کہ بھائی رمضان، وہ مفتی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو واویلا پیٹ رہے رمضان رخصت ہو رہا، غم منا رہے، تو ان کے کان میں اگر کس نے جا کے بول دیا نا کہ تم کو اتنا غم ہو رہا نا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 1 مہینہ رمضان اور بڑھا دیے. تو لگے بولے گے اے اللہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، اے اللہ ہم تو کیا کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے. 1 مہینہ اور شہری میں کون اٹھے گا صبح صبح؟ اب یہ 1 مہینہ اور تراویح تو خالی کیا رہتے، وہ سب ڈھونگ رہے تھے. ان کے کان میں بولے نا کہ بھائی چلو اللہ نے بڑھا دیے تمہارے واسطے رمضان، تو لگے کیا بولیں گے. تو چلو یہ خیر، یہ تو لطیفہ تھا. تو جمعۃ الوداع آخری جمعہ سوگ منانا کیا کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے. ہاں رمضان رخصت ہو رہا تو اس کے متعلق ہے، لیکن عید کی خوشیاں، روزہ جب رکھتا آدمی تو اس کے اینڈ میں افطار ہے، چھوٹا افطار، یعنی افطاری کر رہا تو وہ خوشی ہے. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں حدیث میں ہیں، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہے، ایک تو افطار کے وقت اور ایک اللہ سے ملاقات کے وقت. تو افطار کے وقت کی خوشی ایک تو وہ مراد ہے کہ بھائی آدمی نے روزہ رکھا اور افطار کر رہا تو اس وقت دعائیں قبول بھی ہوتی، اور روزہ رکھ رہا تو اللہ کی طرف سے ہے وہ افطار، تو خوشی ہے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ عید کے دن کی خوشی، عید کے دن خوشی. تو 2 خوشی کے موقع ہیں، ایک تو عید ہے اور بقرہ عید ہے. تو رمضان کے اینڈ ہونے کے بعد ہی آئیں گی وہ خوشی. تو خوشی ہے، خوش ہونا، یہ سمجھ میں آ رہا شریعت کا مزاج ہے. تو غم منانا اور یہ ہونا، اس کے متعلق تو کوئی ایسی بات نہ صحابہ سے ملی نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو 2 قسم کے کام کرنا ہے. سب سے پہلے رمضان کے اینڈ میں ابھی جو موقع چل رہا ہے، ایک تو شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں عبادت کی توفیق دی، رمضان کا مہینہ ملا، اور رمضان کا مہینہ ملا اس میں عبادت کی بھی توفیق ہوئی، روزے رکھنے کی توفیق ہوئی، تراویح پڑھنے کی توفیق ہوئی، ذکر تلاوت جو بھی. ورنہ کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے رمضان آ کر کے چلے جا رہا معلوم بھی نہیں پڑ رہا. جیسے نارمل مہینے گزر جاتے ویسے ہی کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ رمضان آیا اور کیا ماحول کچھ معلوم نہیں کہ رمضان ہے، چل رہا، گزر رہا، ختم ہو رہا، معلوم بھی نہیں پڑتا اور رمضان کیا ہو جاتا، گزر جاتا. اللہ سے شکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، اس میں عبادت، روزے سب رکھنے کی توفیق ملی. دوسرا کام استغفار اور توبہ کرنا ہے. عبادت تو ہوئی، استغفار اور توبہ اس لیے کرنا ہے کہ جیسا حق تھا عبادت کرنے کا اس طرح کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا. قرآن میں اللہ فرما رہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو رات کو بہت کم سوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں رات بھر. اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو رات کو بہت کم سوتے ہیں، رات سجدے میں گزارتے ہیں، نمازوں میں گزارتے ہیں، تلاوت میں، ذکر میں راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ گزارتے ہیں. اور اینڈ کے وقت میں وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول استغفار تو گناہ کے بعد ہوتا ہے، استغفار تو آدمی کب کرتا؟ گناہوں کے بعد۔ اس آیت میں تو ان لوگوں کی تعریف بیان کی گئی کہ یہ لوگ کیا کرتے، رات میں عبادت کر رہے ہیں اور بہت ساری تلاوت کر رہے، اور اینڈ میں کیا کر رہے؟ استغفار کر رہے، عبادت تلاوت کر رہے اور اس کے آخر میں استغفار۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے ایسا کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو استغفار کہا جا رہا ہے، استغفار کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جس طرح عبادت کا حق تھا اس طرح ہم سے حق ادا نہیں ہو سکا، اس کے واسطے استغفار کر رہے ہیں۔ تو رمضان کا شکر بھی کرنا ہے اور آخر میں یہ بھی کرنا ہے کہ استغفار، کہ اس کا حق جیسا حق تھا رمضان میں عبادت کرنے کا، تلاوت کرنے کا، ذکر کرنے کا، تو اس طرح کا حق ادا نہیں ہوا، اس لیے توبہ و استغفار بھی کرنا ہے۔ اب رمضان کے اختتام پر اعمال کی قبولیت کی بھی فکر کرنا ہے۔ بعض سلف کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ رمضان کے 6 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار کرتے تھے، 6 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار کرتے تھے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ رمضان شروع ہوتا تھا تو خوب اہتمام سے رمضان کی عبادتوں کے لیے بالکل یکسو ہو کر کے عبادت کرتے تھے، دوسرا کوئی کام نہیں کرتے تھے، اور رمضان ختم ہوتا تھا تو اس کے بعد 6 مہینے تک اس کی قبولیت کی فکر میں رہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کی قبولیت مانگا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بعض اکابر کا رویہ رہا ہے۔ کیونکہ عمل دکھنے میں چاہے کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، عمل دکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر رب کے دربار میں قبول نہیں ہوا تو پھر سب بیکار ہے۔ اس لیے اب عبادت ہو گئی تو اس کی فکر ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ کے دربار میں یہ ساری عبادتیں کیسے قبول ہو جائیں۔ اس لیے فضالہ بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذرے کے برابر عمل کو قبول کر لیا، پہاڑ جیسے عمل میں سے ذرے کے برابر عمل کو اللہ نے میرا قبول کر لیا، تو یہ میرے لیے دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ فرما رہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کے عمل کو قبول کرتے۔ تو عمل کی قبولیت کی زیادہ فکر ہونا چاہیے۔ عمل تو ہو گیا، عمل کرنے کا موقع تو ہمیں مل گیا، اب کیا کرنا ہے؟ عمل کی قبولیت کی فکر کرنا ہے۔ عبدالعزیز بن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کیا ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ کسی بھی نیکی کرنے میں بہت کوشش کرتے تھے کہ کوئی خیر کا کام ہم کر لو، نیکی کرنے میں بہت کوشش کرتے تھے، اور جیسے ہی اس نیکی سے، اس خیر سے اپنے دامن میں مراد کو بھر لیتے تھے تو اب اس کی قبولیت کی فکر میں رہتے تھے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمارا یہ عمل۔ تو نیکی کرتے تھے اور جیسی نیکی ہو جاتی تھی تو اس کی قبولیت کی فکر میں صحابہ رہتے تھے۔ اب رمضان کا مہینہ مبارک آخر چل رہا، اب ساری عبادتیں بھی ہو گئی، طاعتیں بھی ہو گئی، اب اس کی قبولیت کی کیا کرنا ہے؟ ہمیں فکر کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، ڈرتے رہنا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے بعد ہماری زندگی بدلنا چاہیے۔ اب پورا رمضان ہم نے کیا کرے؟ عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے۔ اب ایسا نہ ہو کہ رمضان ختم ہوئے تو یہ ساری عبادتیں بھی ختم، تلاوت بھی ختم، ذکر بھی ختم، سب ختم ہو گیا۔ رمضان کے بعد بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کا تسلسل باقی رکھنا ہے۔ ورنہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام عرب کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی رمضان کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی تو اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ رمضان کے بعد اگر وہ آدمی عبادت پر ہے، اعمال پر ہے، عبادتوں کی استقامت پر ہے، رمضان کے بعد بھی کیا ہے؟ تلاوت کر رہا، ذکر کر رہا، نماز اہتمام سے پڑھ رہا، اس کی نمازوں کے استقامت پر ہے، تو سمجھ لو رمضان میں کی گئی عبادتیں اور طاعتیں اس کی کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ اور اگر رمضان کے مہینہ گزرنے کے بعد عبادتوں میں کمی آ گئی، راستہ سے آدمی بھٹک کر کے واپس اسی راستے پر آ گیا جیسا کہ پہلے رمضان میں تھا، رمضان کے پہلے تھا، اب رمضان کے بعد کیا ہو گئی؟ واپس زندگی گناہوں کے اندر گزرنا شروع ہوئی، نماز میں کوتاہی، جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، عبادت کر رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، تو سمجھ لو رمضان میں کی گئی عبادتیں اور طاعتیں ہماری قبول نہیں ہوئی۔ تو انہی لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو بجز بھوکا رہنے کے کچھ نصیب نہیں ہوتا، کتنے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو رات میں جاگنے کے سوائے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
تو پھر ایسا ہی کیا ہو جائے گا، ہمارا شمار ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان کے بعد بھی اس تسلسل کو اور اس عبادتوں کو، طاعتوں کو کیا رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے۔ رمضان کے بعد کی زندگی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آنا چاہیے کہ رمضان کی قبولیت کی علامت ہے، یعنی ان کی بات کا خلاصہ ہے کہ رمضان کے بعد کی زندگی میں تبدیلی نظر آنا چاہیے، جیسے تھے ویسا۔ ورنہ عام طور پہ آج اس زمانے میں کیا ہوتا، ہم عبادتوں کو چھوڑتے نہیں، گناہوں کو چھوڑتے نہیں بلکہ گناہوں کو موقوف کرتے۔ کہ جیسے مثال کے طور پہ رمضان شروع ہو رہا اور کوئی آدمی نے داڑھی رکھ دیا، رمضان سے پہلے تو نہیں رکھتا تھا لیکن رمضان میں رکھا، تو اس کو پوچھو بھائی تم نے کیوں داڑھی رکھے، تو بولتا ہے ابھی ذرا رمضان ہے نا، رمضان ہے اس لیے میں نے داڑھی رکھا، رمضان کے بعد کیا ہے، واپس اپنی پہلی حالت پہ۔ یعنی گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتے، اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ پورا کرنے پر ثواب ہے۔ یہ کیا کر رہا، گناہ مؤخر کر رہا کہ بھائی ابھی ذرا رمضان ہے تو پکچر نہیں دیکھتا، ذرا رمضان ہے تو تھوڑی داڑھی رکھ لیتا، ابھی رمضان ہے تو یہ گناہ نہیں کرتا، نہیں تو ابھی بھی کروں گا نا، پکچر دیکھوں گا تو لوگ کیا بولیں گے کہ رمضان کے مہینے میں بھی نہیں چھوڑ رہا، رمضان کے مہینے میں بھی داڑھی کاٹ رہا۔ تو اس لیے کیا ہے، رمضان کے مہینے میں لوگ کیا کرتے، داڑھی بھی رکھ رہے ہو، پکچر سب دیکھنا بھی چھوڑ دیتے۔ لیکن جیسے ہی عید کا چاند ہوا تو عید کے دن سے ہی فرائض میں کوتاہی شروع، فلمیں، فحاشی، تفریح گاہوں میں دیکھو مرد و زن کا اختلاط، یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی، نظر آنے لگ جاتی ہے کہ 30 دن کا نور رمضان کا وہ ایک ہی دن میں کیا ہو جاتا، عید کے دن ہی ختم ہو جاتا سارا نور۔ اس لیے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حاجی بننا آسان ہے، حاجی بن کر جینا بھی آسان ہے، حاجی بن کر مرنا بہت مشکل ہے۔ حاجی بن کر مرنا بہت مشکل ہے کہ حج کرنے والے آتے تو کسی کا نور ایئرپورٹ پہ ختم ہو جاتا، کسی کے انڈیا کے ایئرپورٹ پر ختم ہو جاتا نور، یعنی اب گیا، اب سارے غیر محرم گھر کے سب رشتہ دار گئے، اس میں محرم بھی ہے غیر محرم بھی ہے، اور ان کے ساتھ کیا کر رہا، فوٹو بھی نکال رہا، ان کے ساتھ سب سے مل رہا، اب سارا نور کیا کر دیا، غیر محرموں سے مل کر کے دیکھ کر کے ختم کر دیا۔ اور اگر کوئی بہت متقی رہتا تو گھر پر آنے تک بچاتا، اور گھر پر آنے کے بعد اتنے رسم و رواج ہوتے، ہار ڈال رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے، اس میں سارا نور بیچارے کا ہم نے ختم کر دیا، اس نے تو باقی رکھا۔ تو رمضان مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسی کے متعلق کہ حاجی بننا آسان ہے، حاجی بن کر جینا بھی آسان ہے، حاجی بن کر مرنا بہت مشکل ہے کہ بھائی آدمی کیا ہے۔ تو اس لیے رمضان کا 30 دن کا نور ایک دن میں عید میں کیا کر دیتے، ہم ختم کر دیتے، اس لیے اس کو کم سے کم باقی رکھنا ہے، اس کو باقی رکھنے کی کیا کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ اس لیے رمضانی نہیں بننا ہے ہم کو، کیا بننا ہے، بلکہ ربانی بننا ہے۔ رمضانی یعنی صرف رمضان تک گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرنا ہے، ورنہ ان لوگوں کو کوئی ثواب نہیں ملتا جو یہ سوچتے کہ بھائی ابھی خالی رمضان ہے، اتنے ٹائم پہ پکچر نہیں دیکھتا، رمضان ہو جان دو، اس کے بعد پھر جو چیٹنگ کر رہا لڑکی کے ساتھ تو بھائی یہ مہینہ نہیں کر رہا، یا پھر داڑھی رکھ رہا تو اتنا مہینہ رکھ رہا، رمضان کے بعد کیا کروں گا، واپس شروع کر دوں گا۔ ان لوگوں کو ان گناہوں کے چھوڑنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ یہ گناہوں میں ویسے ہی کیا رہیں گے، شامل رہیں گے۔ اس لیے کہ توبہ کی قبولیت میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بھائی وہ جو گناہ کر رہے ہیں نا اس کو بالکل چھوڑ دو۔ یہ تو ترک معصیت نہیں ہو رہا بلکہ موقوف معصیت ہے، گناہ کو کیا کرنا ہے، موقوف رکھنا ہے، گناہ کو کیا کرنا ہے، مؤخر کرنا ہے، تو اس پر اللہ کی طرف سے کوئی ثواب نہیں ملنا ہے۔ تو رمضانی نہیں بننا ہے بلکہ ربانی بننا ہے۔ اور ربانی کب رہتا، آدمی 11 مہینے پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے لیے یہ مہینہ آیا رمضان کا مہینہ، اس لیے آخر تک کیا رہنا ہے، پورے 11 مہینے ہمیں رمضان میں جس طرح ہم نے عبادتیں کی، تلاوتیں کی، اس طرح پورا مہینہ ہمیں کیا کرنا ہے، گزارنا ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ، رمضان کی پہلی عید کی رات کو کیا ہے، انعام کی رات کہا جاتا ہے کہ آپ پورا مہینہ عبادت کریں، روزے رکھے، تراویح رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ بھائی میرے کہنے پر تم نے یہ ساری چیزیں کی ہے، تو اب تمہیں میری طرف سے کیا ہے، انعام دیا جا رہا کہ بھائی جب بھی دنیا کا بھی دستور ہے کہ بھائی کسی نے کام دیا، اگر ہم نے کام کر دیے، اچھے سے کام کرے تو آئندہ پھر کیا ہے، آخر میں کام کے آخر میں اچھا انعام ملتا ہے۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات عید کی رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے انعام دیا جاتا ہے، مغفرت کے وعدے کیے جاتے ہیں، اور سب لوگوں کے یعنی بہت سارے مسلمانوں کو، بہت سارے مومنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ جتنے اب تک رمضان شروع ہونے سے لے کے اب تک جتنے لوگوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا، اتنے سارے ایک ساتھ لوگوں کو ایک ہی رات میں کیا کر دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے
آزاد کرتے ہیں وہ یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی انعام کی رات ہے، عید کی رات۔ بلکہ کتاب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی، جن میں دعا کیا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبول ہوتی ہے۔ اس میں عید الفطر کی رات، عید کی رات اپنی، بقرہ عید کی رات، 15 شعبان کی رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اور ایک رجب کی پہلی رات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات، بقرہ عید کی رات، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات، اور 5واں ہے رجب کی پہلی رات۔ یہ 5 راتیں ایسے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہے، جس میں رد نہیں ہوتی۔ تو یہ 5 راتوں میں سمجھ میں آ رہا عبادتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ثواب کی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ 2 راتوں میں عبادت کر لے، بقرہ عید اور عید کی رات، یہ عید کی رات آج کی رات اور بقرہ عید کی رات میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو کیا رکھیں گے؟ زندہ رکھیں گے۔ اب اس کے مختلف معنی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اللہ کے غضب کی وجہ سے، اللہ کے جلال کی وجہ سے، اس وقت یہ آدمی کیا رہیں گا؟ زندہ رہیں گا اور بے ہوش نہیں ہوں گا۔ ایک مطلب یہ ہے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ فتنے اور فساد کے وقت جب آدمی سب کے دل کیا ہو جاتے، ان فتنوں میں اور فساد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 راتوں میں عبادت کرنے والوں کے دل کو کیا رکھیں گے؟ ایمان سے منور رکھیں گے، اور ایمان کے نور سے اس کے دل کو کیا کر دیں گے؟ بھر دیں گے۔ اس لیے ان راتوں میں عبادتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب عید کا دن بھی ہے، خوشی کا دن ہے۔ عید کے متعلق بھی کیا ہے؟ بہت ساری سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ان سنتوں کو صرف سن لو۔ سب سے پہلی سنت تو یہ ہے کہ بھائی رات آ رہی، عبادت، تو عیدین کی راتوں میں عبادتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آج کی رات کیا ہے؟ صرف ایسا نہیں ہے کہ بھائی یا تو آرام کر لیے سو گئے یا شاپنگ میں گزر گئی رات، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کم سے کم عبادتوں کا، تلاوت کا، ذکر کا کچھ نہ کچھ اہتمام ہونا چاہیے۔ ان راتوں کو دوسری چیزوں میں ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اگر چلو پوری رات نہیں ہو سکے تو کم سے کم 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، جتنا ہو سکے اتنا تو عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عیدین کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا، عید کا دن، کل کا دن ہوگا تو مسواک کا اہتمام ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی عیدگاہ جانے سے پہلے کی چند چیزیں ہیں، مسواک کرنا ہے، غسل کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، ٹھیک ہے؟ عیدین کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اشراق کی نماز پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ تو نہیں پڑھ سکتے۔ ڈائریکٹ کب پڑھیں گے؟ یعنی عید کے بعد زوال تک نہیں پڑھنا ہے۔ اگر عیدگاہ میں چاہے اپن زوال تک، تو وہاں پر تو کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن عیدگاہ سے گھر پر آ گئے تو اب کیا اشراق، چاش سب پڑھ سکتے، لیکن صبح سے لے کر کے عید کی نماز ہونے تک کوئی نفل نماز آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے رہا، وہ تو صدقہ فطر تو ابھی بھی ادا کر سکتے، کبھی بھی ادا کر سکتے۔ عید کے پہلے کیا کر دینا ہے؟ ادا کر دینا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ابھی ادا کر لو۔ اگر کسی کا باقی رہ گیا تو آج کے دن ہی کیا کر لو؟ اس کو ادا کر لو، کر کے دن کا انتظار مت کرو، کیونکہ کل رمضان ختم ہو جائے گا، رمضان میں کیا ہے؟ زیادہ ثواب بھی مل جائے گا۔ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز، مثلاً کھجور، چوہارے وغیرہ کھا لینے کا۔ عیدگاہ جانے سے پہلے کیا کر لینے کا؟ کھجور ہے، میٹھی چیز کوئی بھی کھا لینے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کیا کرتے تھے؟ کھاتے تھے۔ طاق عدد یعنی 1 یا 3 یا 5 یا اس طرح، 1 بھی کھا سکتے، 3 بھی، اس طرح کیا ہے؟ کھانے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ عیدین کی نماز کے لیے عیدگاہ جانا یہ تو بہت مرتبہ آ رہا۔ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا ہی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عید کے دن عیدگاہ کی جانب صبح سویرے جانا، بچوں کو بھی ساتھ لے جانا، اور عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد خطبہ سننا بھی کیا ہے؟ عید کی نماز کا خطبہ سننا واجب ہے۔ عید کی نماز کے لیے خطبہ سنت ہے، اگر خطبہ شروع ہو جائے تو اب سننا کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو پورا خطبہ مکمل ہونے تک کیا ہے؟ وہاں پر رہنا، دعا ہو جائیں گی، اور جب سارے لوگ لوٹتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ سب کی کیا کر دی ہے؟ بخشش کر دی ہے۔ تو عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جانا کیا ہے؟ اصل سنت ہے۔ اس کے متعلق بھی جیسے عید کی نماز کے بارے میں تو بہت ساری باتیں آ گئی، کچھ باتیں رہ گئی تھی جس کے متعلق یہ ہے
کہ عیدگاہ کس کو کہتے ہیں؟ جو آبادی سے باہر ہو بالکل. اور اگر آبادی سے باہر باقاعدہ عیدگاہ بنی ہوئی نہیں ہے، اگر آبادی سے باہر کوئی عیدگاہ نہیں ہے تو کسی کھلے میدان میں جا کر کے نماز عید ادا کر دی جائے وقتی طور پر، تو بھی عید کی سنت ادا ہو جائیں گی اور سنت مؤکدہ کا ثواب حاصل ہو جائے گا، جو صورتحال ابھی ہماری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ عید میدان کے باہر کوئی عیدگاہ نہیں ہے ہماری، یعنی گاؤں کے باہر، شہر کے باہر، اپنے شہر کے باہر کوئی عیدگاہ نہیں ہے. تو اگر کوئی میدان میں جا کر کے نماز پڑھ لیں گے تو وہی سنت ادا ہو جائیں گی وقتی طور پر، عیدگاہ ہونا ضروری نہیں ہے. مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کا ثواب تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا کر پڑھ رہے؟ پوری زندگی عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو لے کر کیا کرتے تھے؟ عید کے لیے مسجد غمامہ، جو لوگ مدینہ گئے مسجد نبوی ان کو معلوم ہے، مسجد غمامہ جہاں بنی ہوئی ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نماز پڑھتے تھے، عید کی نماز بھی. اور وہاں پر لکھے ہوا ہے، پڑھے بھی ہوں گے بورڈ، کہ وہاں پر یہ جو مسجد ہے یہ شہر سے باہر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مسجد نبوی ابھی دکھیں گی نا اتنا مدینہ شہر تھا، اور اس کے باہر کیا ہے؟ مسجد غمامہ بنی ہوئی ہے. غمامہ کا مطلب بادل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز کے لیے نکلے یا صلاۃ الاستسقاء، باہر میدان میں تو دھوپ تھی، تو ایک بادل نے کیا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا کنٹینیو اینڈ تک، تو اس لیے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ مسجد کا نام وہاں پر ابھی مسجد بنا دی ہے اور مسجد کا نام مسجد غمامہ رکھ دیا. تو کہاں ہے وہ؟ شہر کے باہر. یہ بھی ایک چیز کیا ہو رہی اس سے ثابت ہو رہی. 50,000 نماز کا ثواب تھا، لیکن پھر بھی کیا کرتے تھے؟ ایک موقع پر بارش ہوئی تو اس کی وجہ سے مسجد میں نماز ادا کر دی، ورنہ پھر کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں عیدگاہ جانا سنت میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی لے جانے کا اہتمام کیا جن پر عید کی نماز بھی واجب نہیں. عیدگاہ میں ان لوگوں کو بھی لے جانے کا اہتمام کرتے تھے جن پر عید کی نماز بھی واجب نہیں ہے. کون لوگ ہیں وہ؟ بچے اور عورتیں. عورتوں کو بھی لے جاتے تھے اللہ کے نبی، یعنی عورتیں بھی اس زمانے میں عید کے لیے عیدگاہ میں جاتی تھی اور اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بولوں میں، جن عورتوں کو پرابلمس رہتی، مینسز آئے ہوئے رہتے تھے، ان کو بھی اللہ کے نبی بولتے تھے نہیں تم کو بھی کہاں چلنے کا ہے؟ عیدگاہ میں چلنے کا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تم. ان کو بولتے تھے تم نے نماز نہیں پڑھنے کی، تھوڑا سائڈ میں رہنے کا، جیسی ہماری نماز ہو جائے تو پھر تم نے آ کر کے کیا کرنے کا؟ ہماری دعاؤں میں اور اس میں کیا رہنے کا؟ شریک ہونے کا. اب بتاؤ کیا رہے گا ابھی؟ اب جو پڑھیں گا مسجد میں، یعنی ان لوگوں کو بھی عورتیں بچے پورا شہر کہا جاتا تھا، عیدگاہ میں جاتا تھا. اور سارے لوگ کیا کرتے تھے؟ عورتوں سے لے کر کے بچے. عطیہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حدیث پڑھ رہا بخاری شریف کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کنواری، حائضہ اور نکاح کے قابل پردہ نشین لڑکیاں بھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ میں آئیں گی ہمارے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. چنانچہ ساری عورتیں، حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں گی اور خیر کے کام میں اور دعا میں مسلمانوں کے ساتھ شریک رہیں گے. اس پر میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر ہم میں سے کسی کے پاس اوڑھنی نہ ہو، اگر کسی کے پاس پردے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بہن سے یا کسی سے چادر مانگ لو، لیکن چلنا تو کہاں ہے؟ بخاری شریف کا جملہ ہے کہ یعنی اگر کسی کے پاس پردے کے لیے چادر اوڑھنی نہیں ہے تو اب وہ تو معذور ہو گئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اپنے بہن سے یا کسی سے مانگ کر کے لے لو، یہاں پر رکنے کی کس کو اجازت نہیں رہیں گی، سب کو کہاں چلنا ہے؟ عیدگاہ میں جانے. یعنی کتنا اہتمام ہوتا تھا یہ سمجھانا چاہ رہا میں. اس لیے مولانا رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل حکم یہی ہے کہ عیدین کے لیے شہر سے باہر ایک ہی جگہ اجتماع عظیم ہو. اس میں شوکت اسلام کا مظاہرہ بھی ہے، مگر بڑے شہروں سے باہر نکلنا مشکل ہے. جیسے بڑے شہر ہے، بمبئی ہے، پونا ہے، ایسا سوال ہوتا بھی اور ذہن میں بھی آ سکتا کہ بھائی اتنا اپن کر رہے، مالیگاؤں ہے، عیدگاہ ہے، پونا ہے، بمبئی ہے، ان لوگوں کے شہر بڑے ہیں، وہاں پہ بھی عید کی نماز کا ہو رہی، شہر کے اندر ہو رہی، تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کے لیے بھی کیا ہے؟ اصل حکم یہی ہے کہ بھائی عید کے لیے ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ شہر کے باہر جانا پڑے گا اصل سنت حاصل کرنے کے لیے. لیکن اب اگر کیا ہے، شہر بڑا ہو گیا، اتنا بڑا کہ اب اگر شہر سے باہر نکلیں گا نا آدمی، تو عید کی نماز کا ٹائم کتنا رہتا ہے؟ اشراق سے لے کے زوال تک کتنے گھنٹے ہیں؟
4 گھنٹے. اب اگر محمد علی روڈ پہ رہنے والا آدمی سوچیں گا کہ بھائی عید کے لیے بمبئی سے باہر جانے کا, تو اس کو کتنے کلومیٹر باہر نکلنا پڑے گا؟ تقریباً ایسا دے کے ہم نے 60 کلومیٹر اس کو کیا کرنا پڑے گا ہر جگہ سے. یعنی بمبئی سے باہر نکلنے کے لیے 60 کلومیٹر 50 کلومیٹر کیا کرنا پڑے گا آدمی کو. یعنی بڑا شہر ہے, بمبئی ہے, دلی ہے, پونا ہے, تو اب 60 کلومیٹر باہر جانے کا اور خالی عید کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر میں واپس آنے کا, تو یہ تو مجبوری کی شکل ہو گئی. تو اب یہ جو بڑے شہر ہیں ان کے لیے مجبوری کا درجہ کیا ہو گیا, مل گیا. اب یہ لوگ اگر مسجد میں بھی پڑھ لیں گے تو ان کو کیا ہے, خلاف سنت کا گناہ نہیں ملے گا. سنگم نہر سے تینوں جگہ سے باہر نکلنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا؟ ادھر بھی جاؤ, ادھر بھی جاؤ, ادھر بھی جاؤ, کتنے منٹ میں باہر نکلتا آدمی؟ 5 منٹ میں. بلکہ کوئی اپنا ساتھی رہا بہت سپیڈ والا تو 2 منٹ میں بھی کیا کرے گا, سنگم نہر سے باہر نکال دے گا. تو جب تک ہمارے لیے تو کیا ہے, باہر نکلنا جب تک آسان رہے گا تو اس وقت تک کیا ہے, باہر نکل کر ادا کرنا نماز کی سنت, عید کی نماز باہر نکل کر ادا کرنا کیا رہے گا, سنت رہے گا. اگر بغیر عذر کے اگر مسجد میں پڑھیں گے تو خلاف سنت ہونے کا گناہ ملے گا اور مکروہ رہے گا. اب ایک نے کل یہ بھی بولا کہ مفتی صاحب یہ سنت پہ اتنا کیوں زور دیا جا رہا, سنتیں تو بہت ساری ہے. ایک جواب تو پونا کا دیا ڈالا میں نے, بڑے شہروں کا, وہ لوگ کیوں نہیں جا رہے باہر. ویسے تو ان لوگوں نے بھی فکر کرے, احمد نگر والوں نے بھی بولے اگلے سال سے ہم بھی کیا کریں گے, باہر جائیں گے. کوپر گاؤں والوں نے بھی بولے, یعنی ہماری علماء نے بات ہوئی تو بولے اگلے سال سے کیا ہے, ہم بھی باہر ایک کیا کریں گے, اجتماع کریں گے, اصل سنت کی طرف ہم بھی آئیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا ایک سوال ایک ساتھی نے بول رہا, بولے سنتیں تو بہت ساری ہے, اس پہ اتنا کیوں زور دیا جا رہا ہے نا, اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں. تو میں نے اس کو سمجھایا, بھائی دیکھ سنتیں تو ساری اہم ہے, شریعت کی نظر میں ساری سنتیں اہم ہیں, لیکن اس سنت کو بہت زیادہ زور دینا چاہیے جو سنت امت نے چھوڑ دی ہے. بلکہ چھوڑ دی نہیں, جس سنت کو امت بھول گئی ہے, جس سنت کو امت بھول گئی ہے اس سنت پر تو بہت زیادہ زور دینا چاہیے. بھائی ایک گھر میں آگ لگ گئی, اب ایک آدمی کیا کر رہا, آگ بجھانے کا کام کر رہا, تو دوسرا اس کو آ کر بول رہا, بھائی کائی کو آگ بجھا رہا, اس میں گھر میں بہت ساری خرابیاں ہے, دیوار بھی ٹوٹنے کو ہے, پنکھے سارے سب کیا ہے گرنے کو ہے, تم آگ لگانے پہ اتنا زور کیوں دے رہے. تو اس کو وہ کہا جائے گا کہ بھائی یہ جو آگ لینا یہ کیا ہے, زیادہ خطرے کی چیز ہے, سب سے پہلے اس کو بجھانے کا کیا کرنا پڑے گا, کام کرنا پڑے گا. ایک ٹانکی ہے جس میں کیا ہے چھوٹے چھوٹے بہت سوراخ ہے, لیکن ایک بہت بڑا سوراخ ہے, تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا, اس بڑے سوراخ کو بند کرنے کی فکر کرنا پڑے گا, پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سوراخ. تو یہ جو سنت ہے عید کی سنت 50 سالوں سے تقریباً بہت سالوں سے ایسی اجنبی ہو گئی, جو ابھی کی جنریشن ہے نا ان کو تو معلوم ہی نہیں ہوں گی. قسم کھا کے بول سکتا میں کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے. کس کو معلوم, جو ابھی کی جنریشن کو تو معلوم اتنے ہوں گی کہ بھائی عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے, نہیں معلوم ہوں گا. تو یہ کیا ہو جا رہی, سنت چھوڑے نہیں, بھول گئے. کتنے لوگوں کو تو اب تک دل میں شرع صدر نہیں ہو رہا کہ یہ کچھ بھی کیا لائے, نوے میں لائے, ایسا شرع صدر نہیں ہو رہا اب تک. کتنے لوگ ایسے اچھے لوگوں کی بات کر رہا, تو یعنی بھول گئے ہوئے سنت. تو جب ایسی سنت ہے تو اس لیے ہم بول رہے بھائی دیکھ سنتیں تو سب اصل ہے, لیکن جو سنت چھوڑ دیے اور جو سنت ختم ہوتی جا رہی, سب سے پہلے اس کو زندہ کرنے کی فکر کرنا چاہیے. مفتی ظفر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت کو زندہ رکھنا فرض ہے. سنت کو زندہ رکھنا کیا ہے, سنت پہ عمل کرنا, سنت کو زندہ اور قائم رکھنا یہ امت کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی سنت ختم ہو جا رہی نا تو اب اس کو زندہ کرنا اور اس کو واپس قائم رکھنا یہ فرض کا درجہ حاصل ہو جاتا. اب کیا ہے, جیسے نماز پڑھنا فرض ہے نا, تو ویسا تو یہ سنت کیسی ہو گئی تھی کہ اس کو معلوم تھی کیا, ختم ہو جا رہی, تو اس کو زندہ کرنا اب ہماری کیا ہو گئی ہوئی ہے, ذمہ داری, فرض کا درجہ حاصل ہو گیا اب اس کو. کیونکہ اگر سنت کو چھوڑتے جائیں گے تو پھر ساری سنتیں مٹ جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے احیاء السنہ فرض, سنت کو زندہ کرنا کیا ہے, فرض ہے. اس لیے آخر میں کیا ہے, اسی کے متعلق سے کچھ اشعار بھی سامنے آ گئے تھے جس کو بول کر کے بات کیا کر دیں گے, ختم کر دیں گے. مسلمانوں کی آن بان اور شان, مسلمانوں کی آن بان اور شان, آبادی کے باہر صحرا اور میدان, عید کی بابت رسول اللہ کا ہے فرمان, کمزور کو چھوڑ باہر آ پہلوان, کمزور کو چھوڑ باہر آ پہلوان, مسجدیں ہے کمزور اور ضعیف کے خاطر, مسجدیں ہے کمزور اور ضعیف کے خاطر, نوجوانوں کے لیے ہے صرف میدان. اس لیے گزارش ہے سب لوگوں سے
جو مسجد میں میدان میں آ کر کے پڑھ سکتے ہیں نماز، کوئی عذر نہیں ہے، ہٹے کٹے ہیں، جوان ہیں، سب کچھ ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ یہ سنت کیا کریں ہم